جی بالکل، یہ دین کا یہ ستون ہے کہ جو فاسق، فاجر، ظالم، متغلب، متسلط، اس کی کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کر لیتا ہے تو یہ وہ بیعت منعقد نہیں ہو جاتی۔ اس لیے تو امت نے یزید کو اور معاویہ کو اور مروان کو خلفۂ راشدین کی صف سے نکال دیا، کیونکہ یہ متغلب تھے اور یزید متسلط تھا، اس کو مسلط کیا گیا غلبے کے بعد۔ مروان بھی متسلط ہو گیا غلبے کے بعد۔ اب دیکھیں، امت نے ان کو خلفۂ راشدین سے خارج کر دیا۔ پھر اب عبد الملک بن مروان آیا، ولید بن مروان آیا، سلمان بن مروان آیا، سارے آتے چلے گئے۔ امت نے ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا، حالانکہ ان میں سے ایک صحابی بھی ہے یعنی معاویہ، اس کو بھی امت نے خلیفہ راشد نہیں مانا۔ میری بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، ادھر جرت نہیں ہے کسی کے اندر۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ خلفۂ راشدین یہ ہیں، بس 30 سال والے۔ شیعوں کا نہیں ہے، شیعہ نہیں مانتے ابو بکر عمر عثمان کو، ہم تو مانتے ہیں۔ تو پھر مروان جیسے لعین کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز آئے، وہ بھی متسلط تھے، لیکن انہوں نے حکومت کو اختیار دے دیا، میں نے چھوڑتا ہوں، جسے چاہو اپنا آپ چن لو خلیفہ۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ہی چنیں گے۔ تو اب لوگوں کی بیعت بالرضا ہو گئی۔ جب بیعت بالرضا ہو گئی، اس کے بعد اس نے اپنی بیعت ان سے اٹھا کر کہا کہ بھی میں تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہوں، میرا نام آ گیا اس میں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، تم جسے چاہو بہتر اپنا خلیفہ چنو۔ انہوں نے کہا جی آپ ہی سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ سب نے بالرضا بیعت کر لی۔ اب امت اسے خلیفہ راشد مانتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ صحابی بھی نہیں ہے، وہ مروان ہی کی نسل سے ہے، اس کا پوتا۔ لیکن یہ امت گھاس نہیں کھاتی۔ مشائخ، علماء، محققین، مورخین، ادلہ اربع، محدثین، شاعرین، مترجمین، سب نے، اولیاء کرام نے، سب نے یہ اجتماعی فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ ہے خلف و رشد و ہدایت والا خلیفہ۔ معاویہ کو بھی نہیں مانا، خارج کر دیا رشد و ہدایت سے۔ اس لیے امامہ کعبہ سے لے کر محلے کی مسجد تک تنخواہ دار 15,000 روپے ملا جو تنخواہ پاتا ہے، اس سے بھی پوچھیں گے نا خلفۂ راشدین تو وہ ابو بکر عمر عثمان کو ہی بتائے گا، وہ کبھی معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں کہے گا۔ آج کے یزیدی تڑپ رہے ہیں، بیچ میں نام داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ ادھر ہی روک دیتے ہیں، بھائی یہ کہاں خلفۂ راشدین کی آپ فہرست بنا رہے ہو؟ تو بھائی اس لیے جو بھی مولانا صاحب نے فرمایا نا، وہ دین کی نس بتائی ہے انہوں نے۔ جس دین میں خلیفہ راشد نہیں ہے، شریعت کو نفاذ کرنے والا ایک علی منہج نبوہ خلیفہ نہیں ہے، وہ بدھ مت ہو سکتا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے، وہ ایک شہنشاہیت ہو سکتی ہے، وہ ایک باغی حکومت ہو سکتی ہے، وہ ایک ملوکیت ہو سکتی ہے، وہ سرکش شریر ملوکیت ہو سکتی ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی و حسن جیسی خلافت راشدہ اور عمر بن عبدالعزیز جیسا سنہری خلافت راشدہ ہی کی مثل کا دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین کی نس کاٹ دی، جب انہوں نے خلافت علی منہج نبوہ کو برباد کر دیا تو دین کی نس کٹ گئی۔ اب مذہب پر عمل کر رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مسواکیں ہو رہی ہیں، شبینے ہو رہے ہیں، ٹخنوں سے اونچے سلواریں ہو رہی ہیں، داڑیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ٹوپیاں پہنی جا رہی ہیں، خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں، اجتماعی افطاریاں کی جا رہی ہیں، حج کے وفود جا رہے ہیں، مذہب پر ٹکا کے عمل ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے۔ بھئی اللہ نے جو شریعت کا نفاذ قائم کرنے کے لیے ایک قرآن، ایک ڈیوائن لا بھیجا تھا، وہ کب نافذ ہوگا؟ کس ملک میں قرآن پاک کا نفاذ ہے؟ ہاں اس کی کچھ شکوں کا نفاذ ایران میں اور سعودی عرب میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایز اے ڈیوائن لا، ایز اے شریعہ، قرآن پاک کا نفاذ علی منہج نبوہ ایک خلیفہ راشد حضرت رسول اللہ کی سنت پر چلانے کے لیے اور ابو بکر عمر عثمان کی سنت پر چلتے ہوئے کہاں ہے موجود؟ اس لیے خلافت راشدہ علی منہج نبوہ، اپنی مرضی سے لوگ اس کی بیعت کریں اور اس سے بہتر انسان اس وقت موجود نہ ہو ان میں، جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان سے بہتر اس وقت کوئی اور نہیں تھے۔ امت نے ان کی بیعت کی، اپنی مرضی سے کی، اور جس نے نہیں کی اس کو کسی تلوار کے زور پر مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ ہے خلافت راشدہ، کوئی اپنی مرضی سے بیعت کرے، معاویہ بن سفیان کی طرح نہیں کہ
غلبہ حاصل کیا جائے، تلوار کے زور پر بیعتیں کی جائیں، جو نہ کرے اسے قتل کر دیا جائے، جو تنقید کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا نا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہو رہی تھی، ان کے گورنر کو تنقید پر قتل کر دیا گیا۔ جو بیعت نہیں کرتا پورا قبیلہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر مرنے سے پہلے 4 سال لوگوں کو پیسہ دیا، سب کچھ دیا، لالچ دی، عہدے دیے، یزید کی بیعت کروائی، جس نے نہیں کی اس کو پورے کنبے سمیت شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے ملوکیت کی بدترین قسم، بلکہ معاویہ بن سفیان نے کیسریت کی بنیاد رکھ کر دنیا سے گئے۔ ملوکیت تو پھر اس میں کچھ گٹس ایسے ہوتے ہیں کہ چلو ایک بندہ غلبہ کرتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے، اس کا رعب دبدبہ ہوتا ہے، یا اس کے پاس ایک مہارت ہوتی ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ بھی غلط۔ لیکن کیسریت تو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بعد ایک سے ایک حرامی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، ہجڑا ہو، جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، کیونکہ اس کا باپ حکمران تھا، بیٹے کو حکمرانی مل گئی، پھر وہ ایسے ہی کام کرے گا جیسے یزید کرتا تھا۔ یہ ہمارے آج ملک کی سیاستوں میں دیکھ لینا، زرداری کا منڈا آ گیا، پھر وہ ایسے ہی کام کرے گا۔ نواز شریف کی بیٹی آ گئی، پھر وہ جب ان کے پاس صرف یہی اہلیت ہے کہ وہ متغلبوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اب وہ متسلط ہو گئے ہیں ہم پر۔ یہ کیسریت کی بدترین قسم ہے جس سے آج بھی دنیا گزر رہی ہے، اور معاویہ نے اس کی اسلام میں بنیاد رکھنے والا وَأَوَّلُهُمْ مِنَ معاویہ بن سفیان۔